صوبائی موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 میں ترامیم کی منظوری۔ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑی کو ایک بار نوٹس کے بعد جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انفورسمنٹ مسائل حل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کا جرمانہ بڑھانے کے لیے آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری۔ کابینہ نے 310 انوائرمنٹ انسپیکٹر بھرتی کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی طالبہ کو لیپ ٹاپ بھی جلد از جلد دینے کی ہدایت۔ حسن اسموگ کے روک نے ماند کر دیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 226 ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ فضائی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ محکمہ ماحولیات کی 5487 صنعتی یونٹس اور بھٹوں کی انسپیکشن۔ ترجمان کے مطابق 20 روز میں 328 بھٹوں کو مسمار کیا گیا۔ 93 انڈسٹریل یونٹس اور 72 ایونٹوں کے بھٹوں کو سیل کیا گیا۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے ٹریفک پولیس سرگرم۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ رواں سال 24,648 گاڑیوں کو چلان ٹکٹس جاری کیے گئے۔ سی ٹی او لاہور کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ تحریک فساد نے جو جلسہ جلوس کرنے کے لیے کال دی تھی، لاسٹ کال، وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ پنجاب میں جو ہے مہنگائی سب سے کم ہے اس وقت تمام صوبوں کے اندر، الحمدللہ۔ اس کے اندر بہت محنت ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور نہ وہ مہنگائی کے اوپر خود جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہیں، نہ وہ کسی کو ریلیکس ہونے دیتی ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر کے وعدے کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ کی کوٹ لکھپت میں ٹک ٹاکر صوبیہ منیر کی رہائش گاہ آمد۔ اپنی چھت اپنا گھر کی دوسری قسط 7,50,000 کا چیک دیا۔ مریم نواز نے صوبیہ منیر کے پلاٹ پر زیر تکمیل گھر کا جائزہ لیا اور مبارکباد دی۔ آئینی ترمیم کا عمل مکمل۔ صدر مملکت میاں نواز شریف جمعے کو لندن جائیں گے۔ 2 دن بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ 4 دن قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔ اب کم از کم ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو طریقہ کار ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ان ترامیم میں جو ہے وہ طے کیا گیا، اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً چیزیں بہتری کی طرف بھی آئیں گی، اور وہ جو ہم 142 میں سے 130 پہ تھے، اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا معیار جو ہے جوڈیشری کا وہ بہتر ہوگا، اور لوگوں کو بھی انصاف ملے گا۔ اگر ایک غریب آدمی سالوں سے، کئی نسلوں سے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے، تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب اس کے دھکے کم ہوں گے اور اسے ٹائم پہ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے پر گورنر پنجاب کی مبارکباد۔ تھزدار سلیم حیدر خان نے کہا پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کی تکمیل میں سرخرو ہوئی۔ آئینی ترمیم سے نظام انصاف میں بہتری آئے گی۔ عام آدمی کے مسائل اب تیزی سے حل ہوں گے۔ ماضی میں مرضی کے فیصلوں سے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچا۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمانی بالادستی یقینی بنانے کا اہم سنگ میل ہے۔ سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے کہا ماضی کا نظام عدلیہ پر دھبا تھا۔ تحریک انصاف کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق لاہور سمیت ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ قیادت کا ضلعی انتظامیہ کی جگہ ٹکٹ ہولڈرز کو احتجاج کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ۔ احتجاج کی تیاریوں کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی۔
पंजाब हुकूमत का असम्बली इजलास तलब करने का फैसला। हुकूमत ने इजलास 25 अक्टूबर को तलब करने की समरी गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी। इजलास में पंजाब के पोस्ट बजट पर आम बहस की जाएगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। जराये के मुताबिक 30 से 40% तक पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका। आइंदा मजीद मुआहदों पर काम शुरू होगा। गैर कानूनी चालान, मुकदमात और गैर इखलाकी रवैया बंद किया जाए। मिनी मस्ता एसोसिएशन टैक्सों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। बाबू साबू चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी कैंप लगा दिए। चेयरमैन हाजी शेर अली का कहना था सब्जी और फल मंडियों में सप्लाई नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब से कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान ने वफ्द को दरपेश मसाइल मुतालिका हुक्काम तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। वफ्द में सरपरस्त आला मलिक शिफाउल्लाह, सदर मलिक शेर खान और जनरल सेक्रेटरी नदीम अख्तर शामिल थे। फंड्स में रुकावट ने मेयो हस्पताल में कार्डिक प्रोसीजर्स रोक दिए। प्रोफेसर कार्डियोलॉजी का चीफ एग्जीक्यूटिव मेयो हस्पताल को खत। कहा हस्पताल इंतजामिया और डायरेक्टर फाइनेंस मेयो हस्पताल ने फंड्स रोक रखे हैं। फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की अपील। लाहौर समेत 42 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने का फैसला। जायदाद की कीमत में 75% तक इजाफे का इम्कान। FBR पहले भी प्रॉपर्टी में 80 से 90% इजाफा कर चुका। आइंदा 3-4 साल में प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू तक लाई जाएगी। पंजाब के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। मंसूबों के लिए जारी 340 अरब रुपए खर्च न हो सके। 4532 तरक्याती मंसूबों के लिए जारी रकम भी इस्तेमाल न की जा सकी। सरकारी महकमे सिर्फ 5 अरब रुपए ही इस्तेमाल कर सके। तामीराती मंसूबों की बरवक्त तकमील का मिशन। सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात की जेर सदारत इजलास। ऑटिज्म के शिकार बच्चों की बहाली के लिए जेर तामीर स्कूल की बिल्डिंग का जायजा लिया। मलिक सुहेब अहमद बरत की तामीर व मुरम्मत को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कारोबारी तबके के लिए बुरी खबर। IMF की कारोबारी तबके पर टैक्सेस बढ़ाने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों ने कारपोरेट टैक्स में इजाफे का मुतालबा मान लिया। जनरल सेल्स टैक्स की शरह मनफी से मस्बत की जाएगी। टैक्स की मुकम्मल वसूली से माली खसारा खत्म किया जाएगा। नॉलेज पार्क कंपनी की अराजी CBD के सुपुर्द कर दी गई। कंपनी गैर फाल होकर रह गई। मेंबरान के डी नोटिफाई अराजी की CBD को मुंतकली के बाद CEO मायरा अली भी मुस्ताफी हो गई। साबिक निगरान पंजाब हुकूमत में नॉलेज पार्क कंपनी के बोर्ड मेंबरान को डी नोटिफाई किया गया था। 4453 स्कूल्स ठेके पर देने के लिए दूसरे फेज का आगाज। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने TROs जारी कर दिए। यंग ग्रुप, इनफरादी पेफ पार्टनर्स और प्राइवेट स्कूल्स का अलग से कोटा मुख्तस किया गया। कोटा में NGOs, एज टेक फर्म और स्कूल चेन्स शामिल हैं। मतरू का वक्त। इमलाक बोर्ड का अहम इकदाम। गुरुद्वारों के सेवादार और ग्रंथियों की तादाद बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलग सेक्रेटेरिएट बनाने का मामला इल्तवा का शिकार है। शहर में डेंगू के वार, शहरी होने लगे शिकार। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबा भर में 154 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक पंजाब में 4394 केसेस सामने आ गए।
غیر معیاری خوراک کی ترسیل کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا ایکشن۔ لاہور ڈویژن میں 1700 سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، 16 لاکھ سے زائد کے جرمانے، 4 معروف فوڈ پوائنٹس بند کیے گئے، مقدمہ درج کیا گیا۔ 1150 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 380 کلو بیمار مرغیاں طلب کر دی گئیں۔ یو سی 171 قلعہ گجر سنگھ مسائل کا گڑھ بن گیا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پانی اور گیس کی قلت کے مسائل کی بھرمار، علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں متعدد بار انتظامیہ کو درخواست دی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ وہاں سے بھائی اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ مرمت بھی نہیں ہوئی، ابھی سوئی گیس کا پروسیس ان کا چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کیمرہ اگر ادھر گھمائیں ادھر گھمائیں بھائی ادھر ہو جائے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے آگے کبھی کوئی کھڈا انہوں نے کھودا ہوتا ہے، لوگوں کو مسائل پریشانی کا شکار ہے، ایک عام آدمی کی زندگی انہوں نے بہت زیادہ مشکل کر دی ہے۔ کلین لاہور مشن کے لیے ڈی سی سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحرک، تحصیل کینٹ میں مختلف علاقوں کے دورے، پی ایچ اے کو گرین بیلٹس کی بحالی کا حکم دیا، کہا تجاوزات کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنایا جائے، تجاوزات پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت کر دی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن، چیف آفیسر شاہد عباس کاٹھیا کی زیر نگرانی تمام زونز میں کارروائیاں، انسداد تجاوزات کارروائیوں کے دوران 250 سے زائد تجاوزات کا سامان ضبط، خلاف ورزیوں پر 12 دکانوں کو بھی سیل کروایا گیا۔ پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت، ایل ڈی اے کا علامہ اقبال ٹاؤن میں آپریشن، ٹیپا انفورسمنٹ ونگ نے 24 املاک کو سیل کر دیا، چیف انجینئر اقرار حسین کی نگرانی میں آپریشن ڈائریکٹر انفورسمنٹ 2 جواد کامران نے کیا۔ کمرشل فیس نادہندگان کی شامت آ گئی، ایل ڈی اے نے مختلف علاقوں میں 200 املاک سیل کر دیں، آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی اور چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز دیے گئے تھے۔ لاہور پارکنگ کمپنی متحرک، کریم بلاک مارکیٹ میں پرائیویٹ کانٹریکٹر سے پارکنگ سٹینڈ خالی کرا لیا، ٹھیکیدار لوگوں سے زائد پارکنگ فیس وصول کرنے کے باوجود ٹکٹ بھی جاری نہیں کرتا تھا۔ سی ای او نوید الاسلام وک نے کہا کہ اوور چارجنگ کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ بابا گرو نانک کا جنم دن، انتظامات کے لیے محکمہ داخلہ میں اجلاس، صوبائی وزیر اقلیتی امور نے صدارت کی، سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے یاتریوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ رائے کے سالانہ تبلیغی اجتماعات کے لیے انتظامات یقینی بنانے کا مشن، کمشنر لاہور کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، زید بن مقصود نے تبلیغی اجتماع کے دونوں مرحلے کے لیے انتظامی تیاریوں اور انتظامات کی تفصیل کا جائزہ لیا۔ بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کارروائیاں تیز، 24 گھنٹے میں 35 بجلی چور گرفتار کرا دیے، 225 ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 19 کمرشل، 10 زرعی اور 545 گھریلو شامل۔ ٹریفک پولیس پنجاب نے تاریخ رقم کر دی، 7 ہفتوں میں موٹر سائیکل سواروں کو 10 لاکھ لائسنس جاری، 5,42,353 لرننگ لائسنس بنے۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بیگ نے کہا موٹر سائیکل سواروں کے لیے 42 دن کی مدت ختم کی جا چکی ہے۔ نو منتخب ضلعی ایجوکیشن افسران میں آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب، صوبائی وزیر تعلیم کا بہتر کارکردگی دکھانے والے افسران کے لیے انعامات کا اعلان۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ افسران اسکولوں کی نگرانی کا مؤثر نظام وضع کرے، 9 منتخب افسران آج سے چارج سنبھالنا شروع کریں گے۔
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास, डीजी परवेज इकबाल की इंडोमेंट फंड के हवाले से ब्रीफिंग। मुजफ्फर खान सयाल ने कहा खिलाड़ियों की फलाह बहबूद से स्पोर्ट्स तरक्की करेगी, फंड्स की रकम खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर खर्च की जाएगी।